بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نیت رحم کرنے والا ہے۔ پچھلا ہمارا قصہ یہاں ختم ہوا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام پہ ہوا تھا، تو آگے کا ہمارا یہ قصہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے 19ویں پارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے بولا ہے قرآن مجید میں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُدَ وَسُلَيْمَانَ علما، کہ بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو بہت سارا علم بخشا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی اس بیوی کے بیٹے تھے جو حضرت داؤد علیہ السلام کے کہنے پر اوریا وہاں شہید ہو گئے تھے، اور آپ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس بیوی سے جو منگیتر تھی، اوریا کی بیوی تھی، ان سے نکاح کیا تھا، اور ان میں کی اولاد میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹے تھے اور نبی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے شروع سے بہت زیادہ علم بخشا تھا اور بہت ہی انصاف کرنے والے تھے۔ بہت بار ایسا ہوتا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب حضرت داؤد علیہ السلام انصاف کر رہے ہوتے تھے تو اس بیچ میں ایسا انصاف کیا انہوں نے کہ لوگوں نے اپنے دانتوں نیچے انگلی چبا لی تھی۔ خیر، ایک بار ایسا واقعہ ہوا تھا کہ دو انسان یہونا اور ایلیا نام کے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے، اور حضرت داؤد علیہ السلام سے بولا کہ یہونا کی جو بکریاں ہیں وہ میرے کھیت کھا گئی ہے اور میرے کھیتوں کا نقصان کر دیا گیا ہے، چنانچہ آپ فیصلہ کیجئے۔ تو آپ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہونا سے کہا کہ اس کے کھیت کا جو نقصان ہوا ہے تم اس کی بھرپائی ایسے کرو گے کہ تم ساری کی ساری بکریاں اس کو دے دو۔ تو آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے کہنے پر وہ بکریاں اس کو دے دی گئی۔ تو یہونا باہر روتے ہوئے جا رہا تھا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام وہیں بیٹھے تھے اور اس وقت بچے تھے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد حضرت داؤد سے بولا کہ یہ فیصلہ صحیح نہیں ہوا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک اچھا فیصلہ بتاؤں۔ تو آپ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہاں بیٹا، تمہارے ذہن میں اگر کوئی اچھا فیصلہ ہے تو بتا دیجئے۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام بچے ہی تھے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان دونوں یہونا اور ایلیا کو بلایا واپس اور کہا کہ یہونا کی بکریاں نے اگر ایلیا کا کھیت کھایا ہے، ایلیا کا نقصان کیا ہے، تو ایک کام کیا جائے نا کہ یہونا ہے جو وہ ایلیا کا کھیت سنبھالے، اور جو ایلیا ہے وہ یہونا کی بکریاں تب تک رکھے اور اس کا دودھ بیچے، اس کی کھال اون جو بھی بیچے، جب ان کا نقصان بھرپائی ہو جائے تو واپس پھر عدلا بدلی کر لے۔ تو اس فیصلے سے دونوں بھی خوش ہوئے، اور باقی اس مجلس میں جو بھی بیٹھے تھے وہ بھی بہت راضی ہوئے، بہت متاثر ہوئے۔ اور پھر ایک بار ایک واقعہ اور اسی طرح سے آتا ہے کہ آپ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور دو شخص حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہمارا فیصلہ کیجئے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بولا کہ ہاں، کیا ہے تمہارا مسئلہ بتائیے۔ تو ایک شخص کہتا ہے کہ اللہ کے نبی، یہ میرا پڑوسی ہے اور میں نے اس کو پھلا میرا کھیت بیچا تھا، اب میں نے اس کو کھیت بیچ دیا اور کھیت کی جو رقم تھی وہ میں نے لے لی۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ہاں ٹھیک ہے، آگے مسئلہ بتائیے۔ تو کہ اللہ کے نبی، اب اس کھیت میں سے اس کو ایک سونے کا گڑھا نکلتا ہے، سونے کا خزانہ نکلتا ہے، تو یہ کہتا ہے کہ تم رکھ لو۔ کہ اللہ کے نبی، میں نے تو اس کو کھیت بیچ دیا تھا، اب کھیت میں سے جو بھی نکلے وہ اس کا ہے، میں نہیں رکھ سکتا۔ تو دوسرا انسان کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی، میں نے جو پیسے دیے تھے وہ کھیت کے دیے تھے، اس کے اندر کیا نکل رہا ہے وہ اس کے تو میں نے نہیں دیے تھے، تو اس کے اندر اگر خزانہ نکل رہا ہے تو یہ پہلے والے مالک کا حق ہے۔ اب دونوں لینے سے انکار کر رہے ہیں، تو حضرت داؤد علیہ السلام تھوڑے سوچ میں پڑ گئے کہ کیا کیا جائے۔ تو آپ حضرت سلیمان علیہ السلام وہیں بیٹھے ہیں اور بولا کہ اپنے والد سے حضرت داؤد علیہ السلام سے کہ اب اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس کے اوپر اپنا فیصلہ سنا دوں۔ اللہ تعالیٰ نے شروع سے حضرت سلیمان کو وہ علم دیا تھا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام جب یہ کہا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ ہاں ضرور سنائیے۔ تو آپ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دونوں ان آدمیوں کو طلب کیا اور ان سے پوچھا کہ اچھا تم یہ بتاؤ، کہ پہلے سے پوچھا کہ تمہاری اولاد کیا ہے۔ تو پہلے شخص جس نے زمین بیچی تھی بولا کہ میرا بیٹا ہے، اور دوسرے اسی شخص سے پوچھا جس نے زمین خریدی تھی کہ تمہاری اولاد میں سے کیا ہے۔ تو دوسرے انسان نے کہا کہ میری اولاد میں سے بیٹی ہے۔ تو آپ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان کا بیٹا ہے اور آپ کی بیٹی ہے، تو انتظار کرو، جب یہ دونوں جوان ہو جائیں تو دونوں کا آپس میں نکاح کروا دو، اور جو مال نکلا ہے وہ ان دونوں کے حوالے کر دو۔ اب یہ فیصلہ سن کے دونوں بہت خوش ہوئے، حیران بھی ہیں، اور لوگ بھی بہت زیادہ سن کے حیران خوش بھی ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو شروع سے ہی بہت علم بخشا تھا۔ تو وقت گزرا اور حضرت داؤد علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ بنے اور وہی نبی بنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا بادشاہ آج سے پہلے نہیں اتارا تھا کہ جس کی حکومت صرف انسانوں پہ نہیں بلکہ جنوں کے اوپر،
ہر پرندے کے اوپر، جانور کے اوپر، سب کے اوپر تھی، یہاں تک کہ جن، دیو، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر اختیار دیا تھا، ہوا، آگ، سب کے اوپر حضرت سلیمان علیہ السلام کو اختیار دیا تھا، ان کے قبضے میں تھے یہ سب کے سب۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہر ایک کو الگ الگ کام پہ لگا رکھا تھا، کہ جنوں کو الگ پہ لگا رکھا تھا، دیووں کو الگ پہ، انسانوں کو الگ پہ، اور فیصلے کرتے تھے، اور خود بھی تھوڑا بہت کام کر کے اب اسی سے کھانا اور گزارا کرتے تھے، بیت المال سے وہ اپنا نہیں لیتے تھے روزی روٹی کا۔ تو اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تخت تھا جو اڑتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہوا ان کے قبضے میں کی تھی، تو وہ ہوا کو حکم دیتے تھے اور وہ تخت اڑا کے لے جاتی تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو جہاں پہنچنا ہوتا تھا وہاں پہنچا دیا جاتا تھا۔ تو آپ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک بار تخت پہ اڑے جا رہے ہیں، اور نماز کا ٹائم ہوا، اور آپ حضرت سلیمان علیہ السلام نیچے تخت کو اتارا، اور جن جن جانوروں کو، جنوں کو الگ الگ کام پہ لگا رکھا تھا، سب کو بولا کہ ہاں تم کھانا پکانا ہے تو کھانا پکاؤ۔ اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد پکشی تھا جو ہدہد، ان کا جو ڈیوٹی لگائی تھی، کام تھا وہ پانی کی کھوج کرنا تھا۔ تو آپ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تم پانی کھوج کر کے آؤ اور میں اتنے میں نماز کرتا ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے کہنے پر ہدہد اڑا، اور ہدہد نے دیکھا کہ آپ حضرت سلیمان علیہ السلام نماز میں مشغول ہیں، اور کافی آگے نکل گیا۔ اب یہاں جب حضرت سلیمان علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ ہدہد نہیں آیا، اور پریشان ہوئے، بولے کہ یہاں پوری قوم، یہاں سب کے سب پانی سے پریشان ہیں، اور وہ ہدہد ہے کہ ابھی تک آیا بھی نہیں ہے، خدا کی قسم اگر وہ واپس آ گیا تو میں اسے ذبح کر دوں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ تو اب اگر اس کے پاس وجہ نہ ہوئی، کوئی صحیح وجہ نہیں تو میں اس کو ذبح کر دوں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے عقاب کو بھیجا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے کہنے پر عقاب پہنچا، ان کے پیچھے گیا ہدہد کے، تو پھر ہدہد آگے سامنے سے آتے ہوئے دیکھے، تو عقاب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے ہدہد کو لے کے، تو ہدہد سے حضرت سلیمان علیہ السلام غصے سے بولے کہ کہاں چلا گیا تھا تم؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہدہد بولا کہ اللہ کے نبی، میں ایک ایسی خبر لے کے آیا ہوں جیسے آپ سنیں گے تو بہت خوش ہوں گے۔ تو چنانچہ یہاں سے حضرت سلیمان علیہ السلام بولے کہ ٹھیک ہے، اگر تیری بات اگر صحیح نہیں ہوئی تو میں تجھے ذبح کر دوں گا، تو پہلے بات سنا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے کہنے پر ہدہد بولا کہ اللہ کے نبی، میں اڑتا اڑتا جا رہا تھا، تو ہدہد بولا کہ میں اڑتا ہوا جا رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ ایک ایسی جگہ ہے، ایسی حکومت ہے جس کے اوپر حکمرانی جو وہ عورت کر رہی ہے، اور نام ان کا بلقیس ہے، اور اللہ کے نبی وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرتی ہے، وہ سورج کی پوجا کر رہی ہے۔ تو یہ سارا کا سارا ماجرا اللہ کے نبی کو ہدہد نے بتایا۔ تو حضرت سلیمان نے سنا کہ ٹھیک ہے، اس بات کا بھی دیکھ لیتے ہیں، تو اگر سچی ہوئی تو تجھے چھوڑ دیا جائے گا، اگر جھوٹی بات ہوئی تو تجھے ذبح کر دوں گا۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا ان بلقیس کو، اس میں سے حضرت سلیمان نے لکھا کہ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ و تنی مسلمین، کہ یہ خط سلیمان کے نام سے، اور شروع کرتا ہوں میں اللہ کا نام لے کے جو بہت بڑا مہربان نیت رحم والا ہے، اور اللہ کی طرف میں تمہیں دعوت دیتا ہوں۔ تو یہ خط لے کے خود پہنچا وہاں پہ، تو دیکھا تو بلقیس سو رہے ہیں، بلقیس ایک کم بند کمرے میں سو رہی تھی، اور چاروں طرف سے دروازے بند تھے، کوئی اندر آ نہیں سکتا تھا۔ تو ہدہد نے وہ خط رکھ دیا۔ تو جب بلقیس نیند سے بیدار ہوئی تو دیکھا کہ خط پڑا ہے، کافی حیران اور پریشان ہوئی، اور بولی کہ سب سارے کے سارے دروازے بند ہیں، تو پھر یہ خط آیا تو آیا ہے کہاں سے؟ تو جب انہوں نے ادھر ادھر نظر گھمائی تو دیکھا کہ ہدہد پکشی وہیں بیٹھا ہوا ہے۔ تو وہ سارا ماجرا سمجھ گئی، اور پھر خط پڑھا، اور انہوں نے اپنے دربار کے جو بھی اس کے حکومت کے بڑے لوگ تھے ان سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ تو لوگوں نے الگ الگ مشورہ دیا۔ تو پھر بلقیس نے یہاں سے 2-3 لوگوں کو بھیجا کہ آزماتے ہیں، کچھ بھیٹ دے کے، کچھ تحفے دے کے بھیجتے ہیں، اگر وہ واقعی بادشاہ ہے، اکڑ کے بات کرے گا، روب دکھائے گا تو وہ بادشاہ ہے، تو ہم ان سے لڑائی ضرور کریں گے، اگر وہ نرمی لہجے سے پیش آتا ہے تو بے شک وہ اللہ کا نبی ہے، پھر ہم ان سے لڑائی نہیں کر سکتے۔ چنانچہ یہاں یہ لوگ تحفے لے کے جا رہے ہیں، اور 2 سونے کی اینٹیں ان کے پاس ہیں۔ ادھر حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو پورا قصہ بتا دیا کہ یہ بات۔ چنانچہ وہ لوگ تحفہ لے کے وہاں سے نکلے، اور ادھر اللہ کے نبی کو حضرت جبریل نے بتا دیا۔ تو حضرت جبریل کے بتانے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا جنوں کو، دیووں کو، سب کو، کہ ایک عالیشان محل تیار کیا جائے جس کی جو فرش ہے وہ سونے کا ہو اور دیواریں چاندی کی ہو، اور بہت شاندار تخت لگایا جائے۔ تو یہ سارا کا سارا نظام اللہ کے نبی حضرت سلیمان نے حکم دے دیا۔ جن دیو تھے بہت طاقت تھی، تو انہوں نے ہاتھوں ہاتھ ہی کر دیا
تو اس کے بعد میں جب یہ لوگ آئے تو دیکھا کہ یہاں بہت شاندار دربار لگا ہوا ہے، ایک سائڈ میں لوگ کھڑے ہیں، جن دیو بھوت پکشی جانور سب کے سب کھڑے ہیں. تو بڑے دیکھا تو پریشان ہو گئے کہ یہ کیا چیز ہے، کون سی بادشاہ تھے یہ جو کہ جس کے آگے تو ہر ایک سر جھکائے کھڑا ہوا ہے، انسان ہی نہیں جانور پکشی جن دیو بھوت سب کے سب کھڑے ہیں. تو خیر کسی طرح سے وہ ڈرتے ڈرتے پہنچے دربار میں. تو آپ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑی نرمی اور لہجے سے ان سے بات کی، اور انہوں نے جو تحفے لے کے آئے تھے، بھینٹ لے کے آئے تھے، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے رکھی، اور 2 سونے کی اینٹیں بھی رکھی. آپ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پہلے ہی فرش میں وہ 2 اینٹیں چھڑوا رکھی تھی اور بولا کہ وہاں خالی پڑی، وہاں لگا دیجئے. خیر اللہ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے بتا دیا تھا، تو کیونکہ غیب کا تو کسی نبی کو بھی نہیں پتا، تو اللہ نے ان کو جو بتایا تھا وہی نبی بتاتے تھے. تو انہوں نے پھر جا کے بلقیس کو سارا قصہ بتایا کہ اس طرح سے وہ بادشاہ تو نہیں ہے، مطلب بادشاہ تو ہے لیکن نبی ہے ان کے ساتھ ساتھ، کیونکہ ہم نے اس سے پہلے آج تک بادشاہ نہیں دیکھا. تو وہاں سے پھر بلقیس نے سوچا ایمان لانے کا، اور وہاں سے اللہ کے نبی کے حضرت سلیمان کی طرف آنے کا انہوں نے سوچا. تو وہاں سے بلقیس نے سوچا تھا، اور وہ سوچا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے جا کے ملے، اور آدھے راستے میں آئی اور وہاں انہوں نے ٹھہراو کیا. ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتا دیا کہ اس طرح سے بلقیس آ رہی ہے. اور اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہاں پہ بیٹھے جتنے بھی جنات دیو سب تھے، بولے کہ کوئی ایسا ہے جو بلقیس کا تخت جلدی سے جلدی لا دے. تو اس مجلس میں سے بہت بڑا جن وہ کھڑا ہوا، بولا کہ اللہ کے نبی اگر آپ کہیں تو آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے میں وہ تخت آپ کے پاس حاضر کر دوں گا. چنانچہ اللہ کے نبی بولے کہ مجلس تو شام تک چلے گی. پھر دوسرا جن کھڑا ہوا، دیو کھڑا ہوا، تو بولے اللہ کے نبی میں 5 منٹ میں لا دوں گا، کوئی بولا 10 منٹ میں. اور ایک عالم جو اس وقت کا عالم تھا، ان کو کتابوں کا علم تھا، انسان تھا، وہ بولا اللہ کے نبی آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے میں وہ تخت آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا. اللہ کے نبی کچھ کہتے اس سے پہلے وہ اس عالم نے، اس انسان نے بلقیس کا تخت جو کہ 700 من کا تھا، اس وقت اتنا وزنی تھا، اور انہوں نے پلک جھپکنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا. تو اب اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے جو تو مجھے دیتا ہے اور دے کے آزماتا بھی ہے، کہ تو نے مجھے اتنا علم والے بندے بخشے میرے حکومت میں. چنانچہ یہاں سے بلقیس جیسے تخت سے اتری، حضرت سلیمان کے کہنے پہ وہ آدمی تخت لے آیا اٹھا کے. اور اس سے پہلے حضرت سلیمان نے جنوں کو دیووں کو حکم دیا تھا کہ بلقیس سے آنے سے پہلے ایک اتنا عالیشان محل بنایا جائے جس سونے اور چاندی کا بنا دیا جائے، اور اس کے اندر عنبر مشک ہیرے موتی لگا دیے جائیں. اور اس سے پہلے ایک حوض بنایا جائے خوبصورت پانی کا، اس کے اندر مچھلیاں ڈالے جائیں، اور اس کے اوپر ایسا کانچ لگایا جائے کہ دیکھنے والوں کو پتہ نہ چلے کہ اس کے اوپر کانچ لگا ہوا ہے، اسے یہ پتہ نہ چلے کہ اس کے اندر پانی ہے یا کانچ ہے. تو چنانچہ جنوں نے ویسے ہی کیا جیسے حضرت سلیمان نے حکم دیا تھا. اور جیسے بلقیس تخت سے اتر کے انہوں نے اوپر کیا، پیر اوپر کیے کپڑے نہ بھیگ جائیں، پنڈلیاں کھولی، اور چونچہ سوچا کہ پانی ہے، پانی کے اندر سے ہو کے حضرت سلیمان کے تخت کی طرف جائیں گے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور بولے کہ ایسے ہی آ جاؤ بلقیس، یہ اس کے اوپر کانچ ہے. تو پھر حضرت بلقیس نے اس وقت اسلام قبول کیا اور سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے اتنا زیادہ بخشا ہے. اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا حضرت بلقیس کے ساتھ نکاح بھی ہو گیا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے کافی قصے مشہور ہیں، کافی قصے ہیں، اب بات کریں تو کافی لمبا ہو جائے گا. کچھ جو زیادہ مشہور قصے ہیں بتا دیتا ہوں میں. چنانچہ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ یا اللہ آپ نے ہر مخلوق کی جو روزی روٹی اپنے ہاتھ رکھی ہے، تو یا اللہ ایک دن مجھے دے دوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سلیمان تم نہیں کر پاؤ گے، روزی روٹی میرے ہاتھ میں ٹھیک ہے. تو حضرت سلیمان نے ضد کی کہ اللہ مجھے ایک دن کے لیے مہلت دے دو. تو پھر چل کے اللہ ایک ٹائم کی دے دو. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، ایک ٹائم کی کر دی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام 7 دن پہلے تیاری کرنے لگ گئے، جنوں کو دیووں کو سب کو حکم دے دیا کہ کھانا تیار کیا جائے. چنانچہ اب اتنے بڑے جنات ہیں، دیو ہیں، کھانا تیار کر رہے ہیں. اور اللہ کے نبی حضرت سلیمان نے ہوا کو حکم دیا کہ ہوا ٹھنڈی ہو کے ان پہ چلتی ہے تاکہ کھانا خراب نہ ہو جائے. تو اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے اب آج دعوت کا دن ہے، تو آج جو مخلوق کی روزی روٹی ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کر رہے ہیں. تو وہ بولا کہاں سے شروع کروں؟
تو بولا کہ سمندر سے شروع کرتا ہوں. تو مچھلی آئی, بولا کہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام, میں نے سنا ہے کہ آج تم نے دعوت رکھی ہے, آج روٹی تمہاری طرف سے ہے. حضرت سلیمان نے کہا ہاں میری طرف سے ہی ہے. تو کیا میں شروع کروں؟ کہ ہاں شروع کرو. تو وہ مچھلی کھانا شروع کیا, اور جو کھانا 7 دن تک حضرت سلیمان علیہ السلام تیار کروا رہے تھے جنوں سے دیووں سے, وہ کھانا ایک ٹائم میں چٹ کر گئی. بولی کہ حضرت سلیمان کھانا تو ختم ہو گیا, میرا پیٹ نہیں بھرا ہے. اب حضرت سلیمان علیہ السلام حیران ہے اور بولے کہ کتنی ناشکری ہے تو, 7 دنوں کا کھانا تو کھا گئی, ساری مخلوق کا کھانا میں نے بنایا تو کھا گئی, اور اب تو کہہ رہی کہ تیرا پیٹ نہیں بھرا ہے. تو حضرت سلیمان سے مچھلی بولی کہ سلیمان علیہ السلام تو نے تو ایک ٹائم کا کھانا مجھے بھر پیٹ نہیں دیا, میرا اللہ تو مجھے 2 ٹائم کا دیتا ہے, اور تو نے ایک ٹائم کا نہ دے کے مجھے ناشکرا کہہ دیا. وہاں سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی کہ یا اللہ جو کام تیرا ہے وہ تو ہی کر سکتے ہیں, میرے بس کی بات نہیں ہے. وہ سجدے میں گر گئے. کافی قصے ہیں اس طرح سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے. گویا ایک بار جا رہے تھے آپ, حضرت سلیمان علیہ السلام لشکر جا رہا تھا, ہاتھیوں کے اوپر بیٹھے تھے, تو آپ حضرت سلیمان علیہ السلام ہنسے. تو بولا کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے نعمت بخشی. تو آس پاس کے لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا ہوا, آپ ہنسے کیسے؟ کہ جو میں دیکھ رہا ہوں تم لوگ نہیں دیکھ رہے. کہ اللہ کے نبی آپ نے کیا دیکھا؟ کہ یہاں سے ہمارا لشکر جا رہا ہے اور ایک چینٹی دوسری چینٹی کو بول رہی ہے کہ لشکر سلیمان آ رہا ہے, جلدی جلدی سے اپنے بلوں میں گھس جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہاتھی کے پیروں کے نیچے آ کے کچل جاؤ. تو وہ چینٹیوں کی آواز سن رہا تھا اور مجھے پھر ہنسی آئی, اور پھر میں نے اللہ کا شکر کیا کہ اللہ نے مجھے وہ بادشاہت بخشی اور وہ طاقت دی کہ میں ہر جانور کی اور ہر ایک مخلوق کی بات سن سکتا ہوں. خیر اللہ نے وہ طاقت حضرت سلیمان علیہ السلام کو بخشی تھی اور وہ حکومت دی تھی جو آج تک کسی کو نہیں دی جائے گی. اسی طرح سے ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے تھے اور حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے, اور حضرت سلیمان کے پاس کوئی آدمی آیا ہوا تھا. تو حضرت اسرائیل آئے, اللہ کے نبی نے پوچھا کیسے آنا ہوا اسرائیل؟ تو بولے کہ وہ جو آدمی بیٹھا ہے نا آپ کے پاس اللہ کے نبی, میں اس کو جان نکالوں گا 2 منٹ بعد میں, اور جان بھی نکالوں گا تو وہاں سے جہاں کا وہ ہے جہاں سے وہ ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اسرائیل یہ تو یہاں سے بہت زیادہ دور ہے, وہاں تک پہنچتے اس کو 1 مہینہ لگ جائے گا, تو تمہیں جان نکالی 2 منٹ میں نکالنی ہے. تو حضرت اسرائیل نے بولا کہ جہاں اللہ نے جس کی موت مقرر کر دی وہ وہاں پہ ہی مرے گا. تو چنانچہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اس شخص کی طرف غیب سے دیکھا, غیرت سے دیکھا, اپنی نگاہوں سے دیکھا. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام مالک الموت اگر وہ گھور کے دیکھ لے تو کسی کی کیا مجال. تو وہ انسان کافی روب ان کا دکھا حضرت اسرائیل کا, تو انسان ڈر گئے, ڈر کے مارے کانپنے لگے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے بولا کہ اب اس انسان کو نہیں پتہ تھا کہ یہ مالک الموت ہے اور میری موت نکالنے والا. تو حضرت سلیمان سے بولا کہ یہ تمہارا جو آدمی ہے نا, ان کو تو یہ لگا ہوگا نا کہ یہ جن بہت ہوگا, کیونکہ حضرت سلیمان کے تو تابع میں تھے, سب کنٹرول میں تھے. تو بولے یہ آپ کا آدمی مجھے گھور کے دیکھ رہا ہے, مجھے اچھا نہیں لگ رہا. تو آپ حضرت سلیمان کو بولا کہ مجھے میرے ملک ابھی چھوڑ کے آؤ. آپ حضرت سلیمان نے ہوا کو حکم دیا کہ اسے اپنے ملک پہنچا دو, اور ہوا نے ویسے کیا, اس آدمی کو اڑایا اور اس ملک میں پہنچا دیا. اور حضرت اسرائیل وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے جان قبض کر لی. خیر اللہ نے جہاں جس کو مارنا ہوتا ہے وہیں پہ مارے گا. کافی بہت اس طرح سے قصے ہیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو بیت المقدس ہے, مسجد اقصیٰ ہے, تو اس کی جو نیب تھی حضرت داؤد علیہ السلام نے رکھی تھی, لیکن جو اس کا تعمیر کا کام تھا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں سے دیووں سے کروایا تھا. تو وہ مسجد پوری جن اور دیووں سے بنائی گئی تھی, جس کے اندر ہیرے موتی جڑے ہوئے تھے, لال جڑے ہوئے تھے, جو رات کو بھی روشنی کرتے تھے, عبادت میں کام آتے تھے. تو اللہ کے نبی نے بولا تھا کہ یہ اللہ کا عبادت کا گھر ہے اور اس میں عبادت کریں گے. اس کے بعد جب حضرت سلیمان کے وفات کا ٹائم آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا کہ اللہ میری موت کا پردہ رکھنا, راز رکھنا, کیونکہ بہت سے کام باقی ہیں جو میں نے دیووں اور جنوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے وہ پورے ہو جائیں. تو آپ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کی عبادت کرنے کے لیے مسجد اقصیٰ چلے گئے اور وہاں پہ نماز میں کھڑے ہو گئے لاٹھی کا سہارا لے کے, اور ان کی روح قبض کر لی حضرت اسرائیل نے. اب جنوں کو دیووں کو پتہ نہیں لگا اور وہ اپنے اپنے کام میں جو حضرت سلیمان بتا کے گئے تھے اس میں کرے ہوئے لگ رہے تھے. اب جب 1 سال ہو گیا تو کام مکمل ہو گئے, تو لاٹھی کو دیمک نے کھا لی, لاٹھی گری تو حضرت سلیمان بھی گر گئے. تب جنوں کو دیووں کو پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام 1 سال پہلے انتقال کر گئے, اور اس سے پھر یہ لوگ بکھر گئے آپس میں, الگ الگ ہو گئے. اس سے پہلے حضرت سلیمان کے کنٹرول میں تھے. اب اس چیز سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جن بھوت جو بھی ہیں ان کو غیب کا نہیں پتہ. اگر ان کو غیب کا پتہ ہوتا تو انہیں یہ پتہ چل جاتا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات 1 سال سے پہلے ہو گئی ہے. تو اس چیز پہ بھی ایمان رکھنا چاہیے کہ اس لیے غیب کا اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ ہے, نہ جن کو, نہ بھوت کو, نہ کسی کو نہیں بتایا اللہ نے غیب کا. تو
حضرت سلیمان کا قصہ میں یہاں ختم کرتا ہوں. اور بھی بہت قصے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے, لیکن انشاءاللہ کبھی پھر پورا تفصیل میں بیان کریں گے. ابھی ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا. حضرت سلیمان کے بعد جو قرآن میں واقعہ آتا ہے حضرت لقمان کا آتا ہے. کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت لقمان نبی تھے اور کچھ کا عقیدہ ہے کہ نبی نہیں تھے, لیکن اللہ نے قرآن میں ان کا ذکر کیا ہے اور بہت نیک بندوں میں سے ان کا ذکر کیا ہے اور حکیم تھے حضرت لقمان. تو ان کا قصہ میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ضرور بتاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.